پہلے تو ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری لوگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں جو باہر بھی نکلی ہوتی ہیں اپنے حقوق کے لیے. اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، اور آج کل کی جو عورت ہے، آج کل کے دور میں عورتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کے اس بہت شکریہ. انسپائرنگ اسٹوریز ود زاہد خان پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. جی، اللہ تعالیٰ اور ترقیاں عطا فرمائے آپ کے اس ایس ایف ٹی وی کو بھی اور آپ کے اس پروگرام کو بھی. آمین آمین. اور میں نے جب سوالات کی گہرائی دیکھی تو آپ نے پتہ نہیں سمندر کی گہرائیوں سے نکال کے اور بڑے اٹریکٹیو سے اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے بڑے اچھوتے سوالات ہیں جن کے واقعی انسان جو ہیں وہ تشنہ دل رہتے ہیں کہ ان کے جواب ان کو اکثر نہیں مل پاتے. بالکل صحیح. اور یہ جو خواتین کے حوالے سے آپ نے فرمایا، دین اسلام نے بہت زیادہ فوقیت دی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کا حد و حال کیا تھا کہ یہی معاشرہ تھا عرب کا جس میں مان تک کو بیچ دیا جاتا تھا، عورتوں کی بولی لگتی تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پھر آ کے بتایا کہ بھئی جو 3 بیٹیوں کی شادی کرے گا، پال پوس کے اچھی تربیت کر کے، اس کے لیے 3 جنت میں درجات ہیں. ماشاءاللہ. کوئی عرض کرتا ہے صحابی کہ میری 2 ہیں، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے لیے 2 درجے ہیں. کوئی ایک ہے تو اس کے لیے بھی درجے بیان فرمائے ہیں. بالکل. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس پوری دنیا کے اندر مجھے 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں، خوشبو، عطر، اور عورت، نیک عورت. ماشاءاللہ. اور پھر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ 2 پارے کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ اور حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری ایک سورت جو ہے سورۃ النساء عورت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. بالکل ٹھیک. جو 4 پارے اور 5ویں پارے کے اوپر محیط ہے، اور اس میں عورتوں کی حقوق ہے. بالکل صحیح. اگر اس کا شان نزول دیکھیں تو ہوا کیا، جب اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو ایک مطلب شخص کی 2 شادیاں تھیں، وہ خود فوت ہوا تو پہلی بیوی سے جو لڑکا تھا نا، اس نے اپنے باپ کی منکوحہ دوسری سے شادی کر لی. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ماں سے شادی کر لی. تو اس وقت وہ کچھ آیات سورۃ النساء کی ہے کہ یہ اگر پورے اسلام کو دیکھیں، سورۃ النساء کو ہی اگر ہم دیکھیں، 12 حقوق بیان کیے گئے ہیں حصے جائیداد میں. ان میں سے 8 حصے صرف عورتوں کے لیے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں. وہ تو اب تھوڑے سے وقت میں سارا بیان نہیں ہو سکتا کہ کس کے لیے کتنے حصے، ماں کے لیے، بہن کے لیے. تو اسلام جی تو سر بہت زیادہ پروٹوکول دین اسلام نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری صورت نازل کری، سورۃ النساء. بالکل صحیح. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. بہتر ہے. بالکل صحیح. جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے. بالکل ٹھیک. تو دین اسلام نے تو پروٹوکول عزت افزائی فرمائی ہے، دین اسلام کی دونوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں.